نازاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على قرآن مجید نے ہمیں اس بات کی طرف رہنمائی کی ہے کہ اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ ہدایت کا سامان ہوتا ہے. ان کی آمد کا ایک خصوصی مقصد ہوتا ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ بندگان خدا کو اللہ سے ملانا. اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کا ذکر قرآن مجید میں فرما رہا ہے. کہیں اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کہ آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ ہی وہ رنجیدہ ہوتے ہیں. برادران عزیز، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کے متعلق کو پوچھا کہ یہ کن حالات میں یہ خوف و رنج کی بات ہے. تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ اس کا جو بنیادی مقام ہے وہ یوم الجزا، حشر کا دن ہے. اور حشر کے دن جہاں لوگ سارے خوف و حسرت میں ہوں گے، رنج و غم میں ہوں گے، کہ جب وہ حساب و کتاب کے پاس جائیں گے، ان کے نام اعمال ان کو دیے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب ہوگا تو وہ یا تو رب کے عذاب سے ڈرتے رہیں گے یا پھر جب اپنے سابقہ حالات کو دیکھیں گے، دنیاوی معاملات کی طرف توجہ دیں گے تو انہیں رنج ہوگا، حسرت ہوگی. کاش کہ ہم اللہ کی عبادت میں اور وقت گزار لیتے، کاش کہ ہم رب کو منا لیتے، کاش کہ ہم رب کے سامنے اور وقت گزارتے. جو وقت ہم نے دنیاوی کاموں میں گزارا ہے، جو وقت ہم نے لایانی کاموں میں گزارا ہے، وہ وقت کاش ہم رب کے سامنے گزارتے تو آج حشر کے میدان میں رسوا نہ ہوتے، پریشان نہ ہوتے، حیران نہ ہوتے. تو ایک طرف عذاب کا خوف رہے گا، دوسری طرف اپنے اعمال میں کوتاہی کا رنج و غم رہے گا. اس حال میں جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اس خوف و رنج کی کیفیت سے محفوظ ہوں گے. حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ بندے اللہ کے رحم میں رہیں گے، اللہ کے فضل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری ہے. درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. تو نہ ان کو خوف ہوگا نہ ہی وہ رنجیدہ ہوگے. جب حضور پاک نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی پہچان کیا ہے، ان کو پہچاننے کیسے، ان کی خصوصیات کیا ہے؟ تو اس پر حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان کا جو تعلق ہوگا، لوگوں سے جو تعلق ہوتا ہے، بندوں سے جو تعلق ہوتا ہے،
یہ نہ رشتہ داری کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو رکھتے ہیں، نہ مال و دولت کی بنیاد پر اپنے تعلقات کو رکھتے ہیں. ان کی محبت اور ان کی نفرت کا دار و مدار اللہ کی محبت پر ہوتا ہے. یہ اللہ کی خاطر بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر ہی بندوں سے دور رہتے ہیں. تو ان کا دار و مدار دنیاوی معاملات، دنیاوی رشتہ داریاں نہیں ہوتی، ان کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اولیاء اللہ کی علامات کو حضور پاک نے بیان فرمایا اور بتایا کہ ان کی خصوصیات کیا ہے کہ بندگان خدا سے تعلق ہو تو اللہ کی خاطر ہوتا ہے، اللہ کی محبت کی خاطر محبت کرتے ہیں. اس کے بعد حضور پاک نے ان کے فضائل کو بیان کیا. ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ ان کو نور کے ممبروں پر اٹھاتا، نور کے ممبروں پر ان کا مقام ہوگا اور چہرے بھی چمکتے ہوں گے. ان کے مقام کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رشک فرمائیں گے اور پوچھیں گے کون ہے، تو بتایا جائے گا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ صالحین ہیں، یہ اولیاء اللہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا میں گزاری. اس کے بعد حضور پاک نے ارشاد فرمایا ان کی علامت یہ ہے اذا رکوع ذکر اللہ، کہ جب ان کے چہروں کو دیکھو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھو تو اللہ یاد آتا ہے، ان کی محفلوں میں شامل رہو تو اللہ کی یاد ہوتی ہے. یہ بندوں کو دنیا کی طرف نہیں لے جاتے، یہ اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، ذکر خدا کی طرف لے جاتے ہیں، خوف خدا کی طرف لے جاتے ہیں، رضا الہی کی طرف لے جاتے ہیں. ان کی صحبتوں سے لوگ بندے اللہ سے قریب ہوتے ہیں اور دنیا اور گناہوں سے دور ہوتے ہیں. برادران عزیز، تو اللہ والوں کا ذکر قرآن میں ہے، احادیث کریمہ میں ہے، اور ہم نے یہ بات کو جانا ہے کہ حضور پاک نے ہمیں فرمایا کہ اچھوں کی صحبت اختیار کرو، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو. خود قرآن ارشاد فرما رہا ہے کونوا مع الصادقین، تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے. اور آج ہم اس ذات گرامی کی یاد میں جمع ہوئے ہیں. یہ سید الاولیاء ہے، یہ سارے اولیاء کے سردار ہیں. اللہ نے یہ بلند مقام حضور پیر غوث اعظم دستگیر کو عطا فرمایا ہے. اور آپ کی ابتدا کو ہم دیکھتے ہیں، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیسے آپ کا ظہور ہوا، کیسے آپ اس دنیا میں تشریف لائے. وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ایک نیک صالح نوجوان ہیں جو اللہ کی یاد میں اپنا وقت گزارتے ہیں، اللہ کی یاد میں وقت گزارتے اور دنیا سے کٹ کر رب کی عبادت میں مصروف ہے. بھوک کی شدت انہوں نے ایک پھل کو بہتا ہوا دیکھا اور وہ پھل نوش فرما دیا. پھل کھانے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ یہ جو پھل میں نے کھایا ہے یہ پھل میرے لیے جائز تھا یا ناجائز تھا، مجھے اس پھل کو کھانے کی اجازت تھی یا نہیں تھی. ان کو معلوم تھا اگر جنگل کے درخت کا ہوگا تو ان کے لیے جائز ہوگا، یا پھر اگر کسی کے ملک میں وہ درخت ہو، کسی کے باغ کا وہ درخت ہو اور وہاں سے پھر میں نے وہ پھل کھا لیا تو مجھے اس باغ کے مالک کی اجازت درکار ہوگی. اب وہ تلاش کرنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب ایک درخت کے پاس پہنچے کہ جو ندی کے بالکل دہانے پر تھا، پھل بھی لگے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ باغ کا درخت ہے. ان کو یہ احساس ہوا کہ اگر باغ کا درخت ہے
تو مجھے پھر اس باغ کے مالک کی اجازت لینا ضروری ہے۔ آپ نے اس باغ کے مالک کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت کا نام حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ ملتا ہے۔ آپ سے ملاقات کی، ملاقات کر کر سارا ماجرا ان کے سامنے پیش کیا، عرض کیا کہ یہ پھل جو آپ کے درخت کا تھا میں نے کھا لیا، آپ اگر اس کی اجازت مجھے مرحمت فرما دے تو میرے لیے اہم نوازش ہوگی، کیونکہ میں رب سے راضی کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا رب کسی وجہ سے مجھ سے ناراض نہ ہو۔ برادران عزیز، جب وہ بزرگ نے دیکھا کہ نوجوان ہے لیکن دل میں رب کی ایسی محبت، ایسی تڑپ ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں معاف تو کر دوں گا، لیکن تمہیں اس کے لیے میرے باغ کی خدمت کرنی ہوگی، اس باغ کی خیالداری کرنی ہوگی، یہاں پر تمہیں آپ باری کرنی ہوگی اور اس باغ کی خدمت کرو، میں تم کو انشاءاللہ پھر معاف کر دوں گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب انہوں نے یہ شرط لگائی کہ باغ کی خدمت کرنی ہوگی، تو نوجوان نے کہا کہ میں راضی ہوں۔ کئی دن اب اس باغ کی خدمت ہو رہی ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے، جانوں کو دیکھا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اللہ ناراض ہو، اللہ کی رضا حاصل رہے، ایسا کوئی کام نہ ہو جو اللہ کے حکم کے موافق نہیں ہے۔ جب کچھ دن گزر گئے تو وہ بزرگ نے کہا کہ تم نے بڑی اچھی خدمت کی، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہارا فیصلہ کروں، اور فیصلہ یہ ہے کہ ایک میری بڑی اہم ذمہ داری ہے، میری اہم ذمہ داری ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو معذور ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھ میں بھی زحمت ہے، پیروں میں بھی تکلیف ہے، ایسی معذور بیٹی ہے، اس کا میرے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اگر تم اس سے شادی کر لو اور تم اس کی ذمہ داری اٹھا لو تو میں تمہارے اس پھل کی بھی اجازت دیتا ہوں اور یہ باغ بھی تم کو دے دوں گا۔ آپ نے کہا کہ اگر دنیا گزارنی ہے تو گزر ہی جائے گی، لیکن اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کی خاطر اگر مجھے کسی کی خدمت بھی کرنی پڑے کوئی بات نہیں، میں راضی ہوں۔ برادران عزیز، اب ان حالات میں نکاح ہوتا ہے، جب رات کو حجرے میں داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون بیٹھی ہوئی ہے جن کی آنکھ بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پیر بھی سلامت ہے، فوراً دوڑتے ہوئے باہر آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ بابا میں ایک گناہ سے بچنا چاہا، دوسرا گناہ مجھ سے بڑھ گیا، میں کسی اور حجرے میں داخل ہو گیا اور ایک کسی اور خاتون کو میں دیکھ لیا، بڑا پریشان ہوں، کیا کروں؟ تو پھر وہ بزرگ کہتے ہیں کہ نہیں، انہی سے آپ کا نکاح ہوا ہے، میں نے تم سے جھوٹ نہیں کہا تھا، لیکن وہ آنکھوں کی اندھی اس اعتبار سے ہے کہ وہ کبھی کسی گناہ کو نہیں دیکھی، کبھی کوئی غلط کام کو نہیں دیکھی، کانوں سے بہری میں نے اس لیے کہا کہ کوئی غلط چیز نہیں سنی تھی، ہاتھ ان کے اللہ کی راہ میں اٹھے، قدم ان کے اللہ کے راہ میں چلے، میری بچی بڑی نیکوکار تھی اور اس کے لیے میں ایک نیک شخص کی تلاش کر رہا تھا، امتحان کے طور پر میں نے ایسا کہا، آپ امتحان میں کامیاب بھی ہوئے تو آپ ہی کی زوجہ ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر جو ہم کو سیکھنا ہے کہ زندگی کے اندر اہمیت اللہ کے حکم کی ہو، زندگی میں اہمیت تقوی پرہیزگاری کی ہو، زندگی میں اہمیت گناہ سے بچنے کی ہو، اور جب ایسے دو نیک لوگوں سے لوگوں کا نکاح ہوا تو پھر حضور پیر غوث سعادت دستگیر کی ولادت باسعادت ہوئی۔ یہ دونوں نیک اشخاص کون ہیں؟ یہ ایک حضور پیر غوث سعادت دستگیر کے والد گرامی ابو موسیٰ دوست، ابو موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ ہے، تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ حضور پیر کی والدہ ماجدہ بی بی فاطمہ ہے۔ برادران عزیز، یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو سبق ہم کو مل رہا ہے کہ اولاد کے نیک ہونے میں والدین کا بڑا کردار ہوتا ہے، والدین نیک ہو تو اولاد بھی نیک ہوتی ہے۔
والدین اگر نمازی پرہیزگار ہوں گے تو اولاد بھی نمازی پرہیزگار ہوگی. والدین کے اندر للہیت ہو، والدین کے اندر تقوی پرہیزگاری ہو تو اولاد میں بھی وہ اچھائی نیکی آئے گی. اگر والدین میں نیکی نہ ہوگی، والدین اگر صحیح راہ پر نہ ہوں گے تو پھر وہ اولاد میں وہ نیکی نہیں ملے گی جس کی ہم کو تلاش ہے. برادران عزیز، اب حضرت بلال پیر جب نشو و نما پانے لگے تو پہلے ابتدائی تعلیم تو انہوں نے اپنے ہی گھر میں حاصل کی. قرآن سیکھا، تلاوت قرآن سیکھی، اور جو بنیادی علوم تھے وہ آپ نے اپنے گھر ہی میں حاصل کیے. عمر بڑی تو شوق علم بھی پڑا، اور علم کا شوق، علم کے حصول کا شوق آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اما جان میں بغداد کو جانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ جہاں رہتے تھے وہ گیلان شہر تھا. گیلان ایک گاؤں تھا، خریہ تھا جو دور دراز میں تھا، وہاں پر زیادہ سہولتیں مہیا نہیں تھی. آپ نے کہا کہ میں بغداد جانا چاہتا ہوں اور وہاں جا کے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، دین سیکھنا چاہتا ہوں. برادران عزیز، جب آپ نے یہ خواہش کی تو پہلے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے روکا، کہا کہ بغداد بڑا دور ہے، سفر بھی طویل ہے، تم تنہا جاؤ گے کیسے رہو گے. لیکن شوق آپ نے بڑا اصرار کیا، کہا کہ نہیں میں پڑھنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں، آگے بڑھنا چاہتا ہوں. تو آپ کی والدہ ماجدہ نے اجازت دی اور کہا کہ ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. اپنا توشہ تیار کیا، بستہ تیار کیا، اور جب تیاری کے دوران آپ نے ایک کرتا دیا، فرمایا کہ یہ کرتا تم پہن لینا، اور اس کرتے کے اندر میں نے کچھ پیسے جمع کر دیے، کچھ اشرفیاں سل دیے ہیں، ان اشرفیوں کو اپنی ضرورت کے لحاظ سے تم استعمال کر لینا. اور تلقین فرمائی کہ بیٹے تم سفر پر جا رہے ہو، آگے کئی مراحل تمہارے سامنے ہوں گے، لیکن تم کبھی جھوٹ نہیں بولنا، کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، گناہ کے راستے پہ نہیں جانا، ہمیشہ تم صحیح راہ پہ رہنا. برادران عزیز، اب سفر شروع ہوتا ہے، قافلہ نکل رہا ہے، بغداد کی طرف جا رہا ہے. اس وقت میں قافلوں کی شکل میں لوگ چلتے تھے، لوگوں کو ڈر تھا رہزنوں کا، ڈاکوؤں کا، کہ کوئی لوٹ نہ لے، کوئی روک نہ لے. لیکن ہوا یہی کہ آپ کے قافلے کو ڈاکوؤں نے روک لیا، مال و متاع لوٹنے لگے. اور جب آپ کے پاس آئے، ایک ڈاکو نے پوچھا، تلاشی لی، مال و متاع کو دیکھا، کچھ قیمتی چیز تو نظر نہیں آئی تھی، پوچھا کہ کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا ہاں ہے. تلاشی لی، کچھ نہ ملا. اس کو محسوس ہوا شاید کہ ان کو ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، معاملے کی سنگینی کو سمجھ نہیں رہے ہیں. اپنے سردار کے پاس لے جا کر شکایت کی کہ سردار یہ بچہ ہے، یہ نوجوان ہے جو اب اس حال کو مذاق سمجھ رہا ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں کچھ ہے تو کہتا ہے کہ ہاں ہے، تلاشی لیتا ہوں تو کچھ نہیں ملتا. سردار نے پوچھا کیا بات ہے، یہ مذاق کا وقت گزر آ رہا ہے، کیا تم معاملے کی سنگینی کو نہیں سمجھتے؟ آپ خاموش رہے. سردار نے پوچھا آپ کے پاس مال ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہے. تو سردار نے دوسرا سوال کیا کہاں ہے؟ تو حضرت بلال پیر نے کہا کہ میری امی جان نے کچھ پیسے، کچھ اشرفیاں میرے اس جیب میں اندر سی دیے. تلاشی لی گئی، پھاڑا گیا تو دیکھا کہ واقعتاً وہاں پر پیسے. سردار بڑا متاثر ہوا اور پوچھنے لگا کہ اگر چاہتے تو جھوٹ بول دیتے، تمہارے پیسے بچ جاتے تھے، تمہارا مال بچ جاتا تھا. اس پر بلال پیر نے فرمایا کہ میری امی جان نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولا، اس لیے میں جھوٹ نہیں بولا. سردار کے دل پر یہ بات ایسا اثر کی کہ یہ کم سنی ہے اور سچائی کی راہ پہ چلنا ہے، اچھائی کی راہ پہ چلنا ہے. اگر یہ نوجوان، یہ کم سن شہزادے چل سکتے ہیں تو کیا ہم اچھائی کے راستے پہ نہیں چل سکتے ہیں؟ کیا ہم نیکی کے راستے پہ نہیں چل سکتے ہیں؟ دل پر بات اثر کر گئی. اپنے لوگوں کو بلایا، کہا کہ دیکھو ہم یہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں،
اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، ان کا مال واپس کر دیتے ہیں اور ہم بھی اللہ کی راہ پہ لگ جائیں گے۔ برادران عزیز، اللہ کس سے کون سا کام نے معلوم نہیں، اور بات میں اثر تبھی ہوتا ہے جب ہم عمل میں مضبوط ہو، کہہ رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہیں تو ہماری بات میں بھی اثر نہیں ہوتا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ والوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ عمل زیادہ کرتے ہیں، کہنا ان کا کم ہوتا ہے لیکن سبق عمل سے وہ دیتے ہیں۔ برادران عزیز، اللہ نے آپ کے ذریعے سے ان ڈاکوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب آپ شہر بغداد پہنچے تو وہاں پر آپ نے علم دین سیکھا، حدیث، فقہ، تفسیر، سارے علوم آپ نے حاصل کیے، اور ان علوم کے حصول کے بعد پھر آپ کو محسوس ہوا کہ صرف علم ظاہر ہی کافی نہیں ہے، صرف علوم کو یاد کرنا سیکھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ان علوم کا مقصد جو ہے وہ قرآن کو سیکھنے کا مقصد قرآن پر عمل کرنا ہے، حدیث کو سیکھنے کا مقصد حدیث پر عمل کرنا ہے۔ تو پھر اب آپ اس پر عمل کرنے لگے، اور ایک مرشد حقیقی کی تلاش میں آپ کئی دن تک لوگوں سے ملاقات کرتے رہے، یہاں تک کہ پھر ایک اللہ والوں کے پاس آپ کی حاضری ہوتی ہے جن کا نام ملتا ہے حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے، پھر وہاں سے وہ جو سفر تھا روحانی شروع ہوتا ہے۔ برادران عزیز، حضرت پیران پیر کا ہم جو مقام دیکھتے ہیں، جو مرتبہ سنتے ہیں، یہ اس سے پہلے جو مشقت ہے، جو مجاہدہ ہے، جو محنت ہے، اس طرف ہماری توجہ کم۔ کئی برس حضرت پیران پیر لوگوں سے جدا ہو کر اللہ کی عبادات میں گزارے، یہاں تک کہ اگر جنگل و بیابان میں چلے جاتے تو صرف پتیاں کھا کر وقت گزارتے، اور ان پتیوں کے کھانے کا اثر یہ ہوتا کہ آپ کی جلد مبارک بھی ہری نظر آنے لگتی۔ یہ کیوں ہے؟ یہ مشقت کیوں؟ تاکہ نفس پر قابو ہو، اللہ کی راہ میں نکلنا، اللہ کی راہ میں محنت کرنا۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضرت پیران پیر نے خواب میں دیکھا کہ حضور پاک تشریف لائے، مولا علی مشکل کشا حضور پاک کے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور حضور پاک نے حضرت پیران پیر کو بلوایا اور اپنا لعاب دہن 7 مرتبہ حضرت پیران پیر کے دہن مبارک میں، مولا علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اے عبد القادر، اب آپ کو مخلوق کا رخ کرنا ہے، اور اب ان کی ہدایت کے سامان فراہم کرنا ہے، ان کو رہنمائی کرنا ہے، ان کو سنانا ہے، ان کو اللہ کی طرف لانا ہے۔ حضور پاک کے اس حکم پر پھر حضرت پیران پیر لوگوں کے درمیان میں آئے، ایک مدرسہ قائم کیا جہاں پر لوگوں کو سکھایا جاتا تھا، لوگوں کو پڑھایا جاتا تھا، لوگوں کو دین سے وابستہ کیا جاتا تھا، لوگوں کے قلوب کی صفائی کا کام کیا جاتا تھا، ان کو صحیح راہ دکھائی جاتی تھی، ان کو سمجھایا جاتا تھا۔ اور آپ کی محفلوں کا عالم یہ ہوتا، آپ کی محفلوں کے بارے میں یہ لکھا گیا کہ جب محفل شروع ہوئی تو ایک کمرے سے شروع ہوئی، ایک کمرے میں لوگ ہوتے تھے اور آپ بیان فرماتے تھے، لوگوں کو سکھاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے، لوگوں کی کثرت ہونے لگی، لوگ بڑھنے لگے، تو پھر آپ اس کمرے سے مسجد کی طرف گئے، مسجد میں لوگوں کو سکھانے لگے، مسجد تنگ پڑنے لگی، تو پھر آپ میدان کی طرف گئے، اس کے بعد میدانوں میں بھی اب جگہ کم پڑنے لگی، تو پھر شہر کے باہر نکل کر جو صحرا ہوتا ہے، کھلا حصہ ہوتا ہے، وہاں پر لوگ جمع ہونے لگے، اور ایک ایک محفل میں کئی ہزار لوگ جمع ہوتے اور آپ سے سننا چاہتے، آپ سے سیکھنا چاہتے، آپ سے سمجھنا چاہتے۔ اور یہ اللہ کا ایسا فضل تھا کہ حضرت پیران پیر جب فرماتے تھے، اس وقت تو مائک سسٹم نہیں تھا، اس وقت تو دور دراز تک آواز پہنچانا ممکن نہیں تھا، لیکن جہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے، آپ کی محفلوں میں بیٹھنے والوں نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جیسے سامنے والا سنتا تھا ویسے ہی پیچھے والا بھی سنتا تھا۔ تو جب اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں تو اللہ ہی پھر اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، اللہ ہی پھر انتظام بھی کرتا ہے۔
برادران عزیز، اس کے بعد جب یہ شہرت بڑھنے لگی، خوب لوگ جڑنے لگے، اب ہوتا یہ تھا کہ الگ الگ کئی محفلیں ہوتی تھی، علماء کی مجالس ہوتی تھی، تو کئی لوگ اس مجلس میں بھی جاتے تھے، اس مجلس میں بھی جاتے تھے، یہ عالم سے بھی سنتے تھے، وہ عالم سے بھی سنتے تھے، تو وہاں پر ایک اور بڑے عالم جن کا نام علامہ ابن جوزی ملتا ہے، وہ بھی گزرے ہیں، تو ان کے کچھ شاگرد حضرت پیران پیر کی محفل و مجلس میں آ کر بیٹھنے لگے، اور جب آپ سے درس و تفسیر کو سنا، درس حدیث کو سنا، تو جا کر اپنے استاد سے کہا کہ آپ حضرت عبد القادر کی مجلس کو کبھی تشریف لائیے، کہ ان کا بیان کرنے کا انداز، ان کے نکات بھی بڑے شاندار ہیں۔ جب اس شہرت کو بار بار ابن جوزی نے سنا تو انہوں نے کہا کہ چلو ایک دن ہم بھی چلتے ہیں۔ برادران عزیز، ابن جوزی اپنے شاگردوں کے ساتھ حضرت پیران پیر کے محفل میں شامل ہوئے، درس تفسیر چل رہا تھا، حضرت پیران پیر نے آیت کریمہ کی تلاوت کی اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کو بیان کرنے لگے۔ ایک تفسیر بیان فرمائی تو ابن جوزی نے اپنے شاگردوں کی طرف نگاہوں سے اشارہ کر کر اس بات کو ظاہر کیا کہ یہ بات تو میں نے تمہیں سکھائی ہے۔ دوسری، تیسری تفسیر، چوتھی تفسیر، اس طریقے سے 7ویں 8ویں تفسیر تک وہ یوں ہی اشارہ کرتے رہے۔ کچھ روایات میں آتا ہے 11 تفسیریں، کچھ روایات میں آتا ہے 21 تفسیروں تک یہ معاملہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر جب پیران پیر نے پھر ایک اس کا اور مفہوم اور معنی سمجھایا اور اس کے اندر جو اشراحات ہے فرمائی، تو اس پر ابن جوزی بغور سننے لگے، بغور دیکھنے لگے۔ اس کے بعد ایک اور تفسیر پیران پیر نے سمجھائی، قرآن کے ایک اور معنی کو سمجھایا، اور ان کے اب علم میں اضافہ ہونے لگا، وہ غور سے سننے لگے۔ 3 4 5 تفسیروں کے بعد حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ اب ہم خال سے حال کی طرف چلتے ہیں، اب ہم خال سے حال کی طرف چلتے ہیں۔ اور اس حدیث پاک کو ہمیں یاد کرنا چاہیے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ قرآن جو اتارا گیا ہے وہ 7 حروف پر اتارا گیا ہے، 7 قرات پر اتارا گیا ہے، اور ہر ایک جو قرآن کا جز ہے اس کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے، ایک ظاہری معنی ہے اور اس کے اندر ایک باطنی معنی ہے۔ تو یہ جو خال سے حال کا جو سفر تھا، پیران پیر نے اسی اشاری تفسیر اشاری کی طرف، تفسیر باطنی کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے بعد جب بیان کرنے لگے تو ایک وقت ایسا آیا کہ ابن جوزی کے زبان سے چیخ نکلی اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہا کہ ایسا علم میں نے نہیں دیکھا، ایسا علم میں نے آج تک کہیں نہیں سنا۔ یہ اللہ والوں کا اثر ہوتا ہے کہ اللہ ان کی زبان میں وہ اثر دیتا ہے کہ دل پہ اثر کر جاتی ہے بات، اور جو علم اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، جو ہدایت کا سامان اللہ عطا فرماتا ہے، تو پھر اس سے بڑوں کو رہنمائی۔ برادران عزیز، حضرت پیران پیر نے بارہا علم کے حصول پر بڑا زور دیا، علم کے سیکھنے پر بڑا زور دیا، اور شریعت کی پابندی پر بڑا زور دیا۔ جیسے وہ مشہور واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ آپ کے ایک شاگرد، آپ کے ایک متقی سفر کر کر آپ کے پاس حاضر ہوئے، حاضر ہو کر عرض کیا، ملاقات کی، کئی دن ساتھ رہنے کے بعد واپسی کا ارادہ کیا۔ حضرت پیران پیر نے پوچھا کہ کس سبب آئے تھے، کیا مقصد تھا آنے کا؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے آپ کے کرامات کا بڑا چرچا سنا تھا، آپ کی خوب کرامات سنی تھی، اور میں چاہتا تھا کہ آپ کی کوئی کرامت کو دیکھوں، کرامت دیکھنے کی نیت سے آیا تھا۔ جب انہوں نے اپنا یہ خیال ظاہر کیا، اپنا مقصد بیان کیا، تو حضرت پیران پیر نے پوچھا پھر کوئی کرامت دیکھی یا نہیں دیکھی؟ انہوں نے عرض کیا، میں کوئی ایسی کرامت تو نہیں دیکھا، کوئی ایسا واقعہ تو نہیں دیکھا جو عقلوں کو ہلا دے۔ اس پر حضرت پیران پیر نے پوچھا، کیا تم نے مجھ سے کوئی خلاف شرع کام دیکھا، جو شریعت کا حکم ہے اس کے خلاف کوئی کام دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں،
میں نے آپ کو شریعت کا پابند پایا۔ پیرانے پیر نے پوچھا کہ تم نے مجھے کبھی کوئی سنت کو چھوڑتا ہوا پایا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کو سنتوں کا پابند پایا ہے۔ تو اس پر پیرانے پیر نے فرمایا کہ ایک ولی کیا، ایک اللہ کے نیک بندے کی سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ وہ شریعت کا پابند ہوتا ہے، سنتوں کا پابند ہوتا ہے اور خلاف شرع کام سے بچتا ہے۔ یہ تعلیم ہے پیرانے پیر کی کہ آپ اپنے ہر ایک مرید کو یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ جہاں پر آج لوگ طریقت اور شریعت میں فرق کی بات کرتے ہیں، احکام قرآن کو عمل کرنا نہیں کرنا اس کی ضرورت کی بات کرتے ہیں، یہاں پر پیرانے پیر نے سمجھایا ہے کہ احکام قرآن سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ بنیاد ہے طریقت کی، یہ بنیاد ہے معرفت کی، یہ بنیاد ہے سلوک اللہ کی، یہ بنیاد ہے قرب اللہ کی کہ جب تک شریعت کی پابندی نہیں ہوگی، جب تک احکام قرآن کی، احکام حدیث کی پابندی نہیں ہوگی، جب تک حضور پاک کے طریقے کی پابندی نہیں ہوگی، اس وقت تک آدمی قرب الہی کو حاصل نہیں کر سکتا۔ برادران عزیز، اسی طرح جب حضرت پیرانے پیر سے عرض کیا گیا کہ اللہ کی بارگاہ میں کیسے حضوری ہو سکتی، اللہ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے، تو حضرت پیرانے پیر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے دو قدم ہے کہ ایک قدم تم اپنے نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں۔ برادران عزیز، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اپنی مرضی، اپنی خواہش اس کو ختم کرنا ہوگا، اس کو روکنا ہوگا، اس پر قابو پانا ہوگا، اور جہاں اللہ کے احکام کے مقابل میں خواہش آئے، جہاں اللہ کے احکام کے مقابل میں آپ کی اپنی مرضی، اپنی پسند آئے تو اپنی پسند کو چھوڑنا ہوگا، اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہوگی، حضور پاک کی سنت کی پابندی کرنی ہوگی۔ آج اگر ہم غور کر دیکھیں، ہماری اپنی زندگی میں غور کریں کہ دن بھر میں ہم نے اپنی خواہشات کے لیے کتنے کام کیے ہیں اور اللہ کے احکام کی پابندی کے لیے کتنے کام کیے ہیں، تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہم کس راستے پہ چل پڑے ہیں، کس طریقے پہ ہم چل رہے ہیں۔ برادران عزیز، تو حضرت پیرانے پیر نے فرمایا ہے کہ تم اپنے نفس کو قابو میں رکھو تو تم اللہ کی بارگاہ کے قریب ہو جاؤ، لیکن نفسانی خواہشات کی طرف چلو گے اللہ کی بارگاہ سے دور نہ ہو جاؤ گے۔ برادران عزیز، اسی طرح جب بات علم کی ہوتی ہے تو علم کے ساتھ کئی مرتبہ کچھ ایسے کیفیات بھی ظاہر ہوتے ہیں جو اس علم کے نور کو روکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی حضرت پیرانے پیر نے ہمیں درس دیا ہے، سبق دیا ہے۔ تو واقعہ بڑا مشہور ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو فرما رہے ہیں، وضو کرتے اس دوران آپ کے سامنے ایک ابر نمودار ہوا، ایک ابر چھا گیا، بادل سامنے آ گیا، اور اس سے غائبانہ آواز آئی کہ عبد القادر، ہم تمہارے مجاہدات سے خوش ہوئے اور ہم نے ہر اس کام کو آپ کے لیے حلال کر دیا جو حرام تھا، جس کی پابندی تھی ساری پابندیاں اٹھا لی گئی ہے، اب آپ کے لیے ہر وہ کام جو حرام تھا آپ کے لیے حلال کر دیا گیا ہے، رب تو آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ یہ بات آپ نے سنی تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جیسے ہی آپ نے تعوذ پڑھا، وہ ابر جو چھایا ہوا تھا ایک آگ کی ڈلے میں بدل گیا اور کہنے لگا کہ میں نے 70 سے زائد اولیاء کو اس حربے سے گمراہ کیا ہے، اس حربے سے ان کو گمراہ کر دیا، آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا، آپ کو علم نے بچا لیا۔ آپ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور طاقت نہیں، کسی کی قوت نہیں۔ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ تو فرمایا کہ تو نکل جا، مردود ہو جا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ساری طاقتیں اللہ کی طرف سے ہے، مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کے فضل نے بتایا۔ یہ کہنا تھا کہ وہ مردود ہو گیا، دور ہو گیا، اور یہاں پر ہم کو سبق ملا
کہ اگر اللہ کی کوئی نعمت آپ کے پاس ہو، علم ہو، طاقت ہو، قوت ہو، مقام و مرتبہ ہو، تو اس کے ساتھ جہاں فخر آ جاتا ہے، جہاں تکبر آ جاتا ہے، اس تکبر سے بچے، اپنے آپ پر گمان نہ ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو، نگاہ اپنی صلاحیتوں پہ نہ ہو، نگاہ اللہ کے فضل پہ ہو، اللہ کے کرم پہ ہو، کیونکہ وہی فضل وہی کرم ہے جو ہمیں کامیاب کرتا ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، ہماری صلاحیتیں محدود ہے، اس کا فضل ہو تو کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ برادران عزیز، تو یہ پیران پیر کے تعلیمات ہیں۔ اگر ہم حضرت پیران پیر کے واقعات کو سنتے جائیں، پڑھتے جائیں، تو ہم کو معلوم ہوگا کہ آپ نے اصلاح کا بھی طریقہ سکھایا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں، لوگ جو ہے لوگوں کو سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں، کوئی کمی ہے، خامی ہے تو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیسے کرنے چاہیے، اصلاح کا طریقہ کیا ہے، اس کے لیے بھی آپ کی حیات بابرکت میں ہم کو یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون نے اپنے بیٹے کو حضرت پیران پیر کی بارگاہ میں پیش کیا، شکایت کی کہ یہ جو میرا بیٹا ہے اس کو طبیب نے میٹھا کھانے سے روکا ہے، میٹھا اس کے لیے مضر ہے، نقصان دہ ہے، نہیں کھانا چاہیے، لیکن یہ میری بات نہیں سنتا۔ آپ فرمائیے تو شاید آپ کی بات سنے گا۔ اس پر حضرت پیران پیر نے کہا کہ اسے کچھ دن بعد لے کر، کچھ دن بعد پھر وہ خاتون اپنے بچے کو لے کر آتی ہے، اور جب پیران پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو حضرت پیران پیر فرماتے ہیں کہ دیکھو بیٹے، یہ میٹھا کھانا تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تم مت کھاؤ، اس سے پرہیز کرو، اس سے بچو۔ اور اس کو سمجھاتا ہے، اور بچہ بھی حامی بنتا ہوا اپنی ماں کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ آپ لوگ جو اطراف میں مریدین تھے وہ عرض کرتے ہیں، یا پیر یہ بات تو پہلے بھی ہو سکتی تھی، یہ اصلاحی کلمات جو آپ نے فرمائے پہلے بھی فرما سکتے تھے، یہ چند دن کا جو آپ نے وقت لیا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت پیران پیر نے فرمایا کہ میٹھا مجھے بھی پسند تھا، میں بھی میٹھا شوق سے کھاتا تھا، لیکن میں جب اس کو روک رہا ہوں، اس کو روکنے سے پہلے میں نے خود کو روکا، چند دن میں نے میٹھا نہیں کھایا، اپنی پسند کو روکا، اس کے بعد دوسرے کو کہا کہ مت کھاؤ، مت کرو۔ تو یہاں پر ہم کو سبق دیا کہ اگر آپ کسی کی اصلاح کر رہے ہیں، کسی کے لیے آپ کوئی بات کہہ رہے ہیں، تو پہلے خود اس پر عمل پیرا ہو جائے، خود اس کے پابند ہو جائے، پھر دوسروں کی اصلاح کے لیے آپ توجہ دیں، تو پھر بعد میں اثر بھی ہوگا، پھر اللہ کا ایسا فضل و کرم بھی ہوگا کہ جس کو آپ سمجھا رہے ہیں وہ سمجھ بھی جائے گا۔ ہمارے اندر اصلاح کی کیفیت ضرور ہے، لیکن اصلاح کی ابتدا ہم خود سے نہیں کرتے۔ پیران پیر نے فرمایا کہ اپنی اصلاح کی ابتدا خود سے کریں۔ برادران عزیز، ہم جانتے ہیں حضرت پیران پیر کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ وراء الورا ہے، بلند مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اور حضرت پیران پیر نے بارہا اس بات کو فرمایا کہ تم مجھ پر کسی کو خیاس نہ کرو اور میرا خیاس کسی اور پہ نہ۔ کیوں؟ کیونکہ میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ منفرد ہے فرمایا، اور آپ نے اپنے مریدین کے لیے دعائیں بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا مریدی لا تخف اللہ ربی، اے میرے مرید پریشان نہ ہو، اللہ میرا رب ہے، اللہ سے میں نے وعدہ لیا ہے کہ میرا جو مرید ہوگا اللہ اسے اس کے وقت آخر توبہ نصیب فرمائے گا، وہ توبہ کے ساتھ اس دنیا سے جائے گا۔ اب یہاں پر جو خوشخبریاں ہم کو ملتی ہے، یہ نسبت کا جو فیضان ہم کو حاصل ہوتا ہے، یہ نسبت کا جو اثر ہم محسوس کرتے ہیں، اس کے لیے ضروری کچھ تقاضے بھی ہیں، ضروری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں کہ ہم جب اپنے آپ کو حضرت پیران پیر کا مرید کہتے ہیں، ہم جب اپنے آپ کو حضرت پیران پیر سے منسلک بتاتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ قادری لکھتے ہیں، تو قادریت کا اثر ہمارے عمل میں بھی ہو، ہمارے کردار میں بھی ہو، ہمارے اخلاق میں بھی ہو، ہماری روزمرہ زندگی میں بھی ہو، تب جا کر ہم سچے قادری بنیں گے، تب جا کر ہم اس بشارت کے حقدار بنیں گے، تب جا کر ہم اس نسبت کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بنیں گے۔ اگر ایسا نہ ہوگا، اگر ہم حضرت پیران پیر کے کرامات تو سن رہے ہیں، آپ کی نسبتوں کو،
اپنے ساتھ منسلک تو کر رہے ہیں، لیکن جو آپ کے تعلیمات ہیں، جو آپ کے دیے ہوئے ہم کو درس ہے، جو آپ کا دیا ہوا ہم کو سبق ہے، اگر اس سبق کو ہم اپنی زندگی میں حاصل نہیں کرتے، اگر الفتح الربانی آپ کی تعلیمات کی کتاب ہے، فتوح الغیب آپ کی تعلیمات کی کتاب ہے، سر الاسرار جہاں پر آپ نے بندے کو رب سے کیسے جوڑا جاتا ہے وہ بتایا ہے، یہ کتابیں، یہ تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، اگر ہم اس کو نہیں سیکھیں گے، جیسے آپ نے تزکیہ کا طریقہ بتایا ہے، آپ کے تعلیمات میں توحید پر رہنا بڑا اہم بات ہے، آپ نے بارہا زور دیا ہے کہ بندہ توحید پر قائم رہے، بندہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے، بندہ ہمیشہ صبر کرنے والا ہو، شکر کرنے والا ہو، اللہ کے اوپر کامل توکل اور بھروسہ کرنے والا ہو۔ اگر آپ الفتح الربانی کو اٹھا کر دیکھیں گے تو پہلی تعلیم آپ کو توکل اور صبر پر ملے گی۔ فتوح الغیب اٹھا کر دیکھیں، اللہ کی تقدیر پر کیسے صبر کیا جاتا ہے، پہلی تعلیم آپ کو، پہلا درس آپ کو یہاں ملے گا۔ جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری زبان پر شکوہ ہے، ہماری زبان پر شکایت ہے، ہماری زبان پر حاجت و پریشانی کے لیے صبر نہیں ہے، تو پھر ہم کہاں سے تعلیم پر ہم پیرا ہو رہے ہیں، تعلیم پر عمل کرنے والے ہو رہے ہیں۔ تو یہاں جب ہم اپنے آپ کو قادری ظاہر کرتے ہیں تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ حضرت پیران پیر کے تعلیمات کو سیکھیں، آپ کے بتائے ہوئے انداز و طریقے کو سیکھیں اور اس پر چلنے والے ہیں۔ آپ کی جو تعلیمات ہے اس میں ایک نمایاں جو مقام حاصل ہے وہ خدمت خلق کو حاصل ہے۔ آپ نے بارہا خدمت خلق کی طرف توجہ دی، بارہا آپ نے خدمت خلق کی طرف لوگوں کو توجہ دلائی اور کہا کہ بندوں کی خدمت کرو، اللہ خوش ہوتا ہے، بھوکے کو کھانا کھلاؤ، اللہ خوش ہوتا ہے، جو حاجت مند تمہارے پاس آئے، جتنی تمہاری طاقت ہے اس کی حاجت کو پورا کرو، اللہ تم سے خوش ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اگر میرا بس چلے تو میں بغداد میں کسی کو بھوکا سونے نہ دوں، کسی کو بھوکا سونے نہ دوں۔ میں چاہتا ہوں اور میں تم کو ظاہر کرتا ہوں کہ اللہ کو سب سے زیادہ کوئی عمل پسند ہے تو بھوکے کو کھانا کھلانا پسند ہے۔ حضرت پیران پیر بارہا سمجھا رہے ہیں، یہ 11ویں شریف کے بارے میں ہم بارہا سنتے ہیں، یہ تاریخ، یہ اہمیت، اس کا اہتمام کیوں، اس کے پیچھے جو پیران پیر کا جو مقصد تھا، کام تھا، وہ کیا تھا؟ تو آپ لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے۔ 11 تاریخ کو لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام ہوتا تھا اور بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ بندگان خدا جو بھوکے ہوتے ان کو بلاتے، ان کو کھانا کھلاتے، اور لوگ کہتے ہیں جھنڈا کیوں لگاتے ہیں، کہ جھنڈے کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو جھنڈے کے پیچھے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت پیران پیر اعلان کرنے کے لیے جھنڈا لگاتے تھے کہ آج کھانے کا انتظام ہو رہا ہے، سارے بغداد سے لوگ آ جائے، پہاڑ پر جھنڈا لگا دیا جاتا، لوگ جھنڈے کو دیکھتے تو جان لیتے کہ آج کھانے کا انتظام ہے، تو سب نکل کر پیران پیر کے پاس آتے اور کھانا کھا کر جاتے۔ پیران پیر کی یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ آپ کی تاریخ 17 ہے، آپ کی تاریخ 29 ہے، لیکن 11 تاریخ کو آپ سے نسبت ہو گئی اور اس تاریخ کو آپ کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ حضرت پیران پیر کے پاس بادشاہ وقت بھی حاضر ہوتا تھا۔ بادشاہ وقت حاضر ہوا ایک مرتبہ تو تحفے تحائف لے کر آیا، اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آیا اور لا کر آپ پیران پیر کو پیش کیا۔ پیران پیر کو پیش کیا، حضرت پیران پیر نے اس بادشاہ وقت کی اس مال کو دیکھا اور اس تھیلی کو دیکھا تو اپنا ہاتھ اس کی تھیلی پر رکھ کر دبایا تو اس سے خون نکل، تھیلی سے خون نکلنے لگا۔ دیکھنے والے لوگ پریشان ہو گئے، بادشاہ وقت بھی حیران ہو گیا، یہ کیا دیکھ رہا ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت پیران پیر کے چہرے پر جلال کے آثار آئے اور فرمایا مخلوق پر ظلم کرتا ہے، ان کا خون چوستا ہے اور ہم کو لا کے نظر دیتا ہے۔ بندگان خدا پر رحم کر، اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا ہے، اس کے حقوق کو ادا کر، تیری جو رعیہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر۔ پیران پیر سرکار نے بارہا بندوں کے اوپر رحم کرنے کو سکھایا، بندگان خدا کی خدمت کی تلقین کی ہے۔ تو ایک
خادری ہونے کی حیثیت سے ایک طرف جہاں ہمیں اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنا ہے، جہاں ہمارا تعلق رب سے مضبوط ہونا ہے، اور اس کے لیے خادریت میں ہم نے دیکھا ہے ذکر کا بھی بڑا اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنا، لا الہ الا اللہ ہو، اللہ اللہ ہو، یا حی یا قیوم ہو، اس کا بھی ذکر حضرت پیران پیر نے بارہا اس پر زور دیا۔ وہیں پر بندوں کی خدمت پر بھی بڑا زور دیا ہے۔ تو ہم بطور خادری کے اپنے رشتے کو رب سے مضبوط کریں، ذکر خدا میں مصروف رہیں، سنتوں کے پابند رہیں، شریعت کے پابند رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے پاس جتنی طاقت ہو، جتنی قوت ہو، بندگان خدا کی خدمت میں ایک وقت لگائیں۔ ان کے لیے اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے، پیسہ خرچ کیجیے۔ اللہ نے علم دیا ہے، علم کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائیے۔ اللہ نے اگر آپ کو صاحب سمجھ بنایا ہے تو لوگوں کو اچھا مشورہ دیجیے۔ اگر اللہ نے آپ کے جسم میں طاقت دی ہے تو جہاں پر خدمت ہوتی ہے، جہاں پر لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے، جہاں پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہوتا ہے، آج کل اولڈ ایج ہوم کا معاملہ ہو گیا ہے، جہاں پر جس کا کوئی نہیں ہوتا لوگ لا کر وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، پریشان حال لوگ وہاں ہوتے ہیں، وہاں جا کر آپ خدمت کر سکتے ہیں، وہاں جا کر آپ ان کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور ان کی خدمت میں اپنا کردار نبھا سکتے ہیں۔ پیسے نہیں ہیں تو جسم سے کیجئے، علم سے کیجئے، اپنی موجودگی سے کیجئے، اپنا وقت وہاں پر لگائیے تاکہ بندگان خدا کی دعا ہم کو حاصل ہو اور وہ رب ہم پر رحم کا معاملہ فرمائے۔ برادران عزیز، تو یہ بطور خادری کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم پیران پیر کے تعلیمات کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہو۔ ہمارے اندر جو خرابیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر ایک اصلاحی معاملے کو عام کریں، اپنے سدھار کا کام کریں اور رب سے رشتے کو جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ وقت بالکل وقت قریب ہے۔ یہ دعا کے ساتھ میں سیدی کے پاس دعا کا معروضہ کروں گا کہ ہم یہ بات پڑھتے ہیں کہ خادری کر، یہ دعا ہم بارہا پڑھتے ہیں کہ اللہ خادری کر، خادری رکھ، خادریوں میں اٹھا، شاہ قدرت نما، شاہ ابو الخاطر قدرت نما کے واسطے خادری کر، خادری رکھ، خادریوں میں اٹھا، شاہ ابو الخاطر قدرت نما کے واسطے خادری کر، خادری رکھ، خادریوں میں اٹھا، شاہ ابو الخاطر قدرت نما کے واسطے۔ سیدی سے دعا کا معروضہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں نماز مغرب ہوگی انشاءاللہ، اس کے بعد کے سماعت۔ اللہم صلی اللہ علیہ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔